السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بندے کافی تعداد میں بیٹھے ہیں لیکن سلام کا جواب نہیں آ رہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ محفل شان صحابہ و اہل بیت کے نام پر منعقد کی گئی تھی، اور جو میڈیا جانتے ہیں ان کو پتہ ہے، ان سب بھائیوں کے پاس اشتہار بھی گیا تھا۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں، نبیوں کے بعد سب سے افضل انسان کون ہے؟ جس کو پتہ ہے وہ بولے۔ نبیوں کے بعد سب سے افضل انسان کون ہے؟ جس کو محبت ہے وہ بولے، جس کے دل میں بغض ہے وہ نہ بولے۔ جس کے دل میں محبت ہے وہ بولے۔ سب سے نبیوں کے بعد سب سے افضل انسان کون ہے؟ جس کو محبت ہے وہ اونچی آواز سے بول کے کہے، کون ہے؟ رب قرآن میں کہتے ہیں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ایک نبی تھا، دوسرا کون تھا؟ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ بخاری کھول کے دیکھ، ابو داؤد کھول کے دیکھ، مسلم کھول کے دیکھ، نسائی کھول کے دیکھ، میں یہ نہیں کہنا چاہتا، بلکہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تو اپنی مکتبہ فکر کی کتابیں کھول کے دیکھ۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، میرے نبی کے ساتھ ایک میرا نبی تھا، قرآن کہتا ہے۔ دوسرا کون تھا؟ تمہاری اپنی کتابیں بول کے کہتی ہیں نبی کا ساتھی صدیق تھا۔ نبی کا ساتھی دوسرا کون تھا؟ صدیق تھا۔ دوسرا نبی کا ساتھی دوسرا جو پہلے نمبر پہ ہے وہ کون تھا؟ سیدنا ابو بکر صدیق۔ سب کہو رضی اللہ تعالی، سب کہو رضی اللہ تعالی۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے آج میں امت کے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ دعوت دینا چاہتا ہوں۔ آج لمحہ فکریہ اس بات کا ہے، اگر آج کوئی امت کے اندر بھنگی یا کوئی چرسی سیدنا ابو بکر صدیق پر زبان درازی کرے گا، یا سیدنا ابو بکر صدیق کے متعلق بولے گا، یا سیدنا ابو بکر صدیق کی شان میں گستاخی کرے گا، یہ بے ادبی کرے گا، انشاءاللہ ہم اس کی زبان گدی سے کھینچ لیں گے۔ ہماری جانیں کل بھی صحابہ کے لیے قربان تھی، ہماری جانیں آج بھی صحابہ کے لیے قربان ہیں۔ یہ محفل، یہ جلسے، یہ پروگرام ہم اسی لیے منعقد کرتے ہیں۔ ہم کہنا چاہتے ہیں تم محب نبی کے، ہم محب صحابہ کے، تم غلام نبی کے، ہم غلام صحابہ کے۔ پھر اعلان سن لو، کہہ دینا چاہتا ہوں بھرے مجمع میں، جو صحابہ کا غلام ہے وہ ہمارا امام ہے۔ جو صحابہ کا غلام ہے وہ ہمارا، جو صحابہ کا غلام ہے وہ ہمارا، جو حضرت ابو بکر صدیق کا غلام ہے وہ ہمارا امام ہے۔ ہم اس کو امام ماننے کے لیے تیار ہیں جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہے۔ پھر میں آپ کی نظر ایک شعر پڑھ کے اپنی بات ختم کر کے شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا عبدالرشید یاسری صاحب کو میں دعوت سخن دوں گا، وہ انشاءاللہ سٹیج پہ تشریف لائیں گے۔ میں چاہتا ہوں وفا میں اول، سخا میں اول، اطاعت مصطفیٰ میں اول، دنیا فانی سے ہے بے خبر، ابو بکر تو ہے۔ ابو بکر ذرا بول کے کہیں، ابو بکر تو ہے۔ ابو بکر بول کے ذرا، پتہ لگے یہاں صدیق کے دیوانے بیٹھے ہیں۔ ابو بکر تو ابو بکر ہے، ابو بکر تو ابو بکر ہے، درویش بھی سالار بھی ہے، قرآن کہے یار غار بھی ہے، باغ نبی کا حسین شجر ہے۔ ابو بکر تو ابو بکر ہے، بعد از نبی رہنما امت بے مثل کی، جس نے دین کی خدمت اصحاب آقا میں بالا تر ہے۔ ابو بکر تو
ذرا بول کے کہیں ابو بکر تو ابو بکر تو ابو بکر ہے، ابو بکر تو ابو بکر ہے۔ ابو بکر سے ہماری نسبت نہ ٹوٹ پائے گی قیامت تک، سب کہو انشاءاللہ۔ ابو بکر سے ہماری نسبت نہ ٹوٹ پائے گی قیامت تک۔ اکیلے ابو بکر سے ہماری نسبت نہیں ہے، سیدنا عمر سے بھی ہماری نسبت، سیدنا عثمان سے بھی ہماری نسبت، سیدنا علی سے بھی ہماری نسبت، سیدنا ابو سفیان سے بھی ہماری نسبت، سیدنا امیر معاویہ سے بھی ہماری نسبت، 1,24,000 صحابہ سے ہماری نسبت ہے۔ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، انشاءاللہ آپ نے اس جملے پہ انشاءاللہ بول کے کہنا ہے۔ میں پیغام دینا چاہتا ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت میں، یہ جملہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ابو بکر سے ہماری نسبت نہ ٹوٹ پائے گی قیامت تک۔ ہماری جانیں جا سکتی ہیں لیکن صدیق سے وفا ختم نہیں ہو سکتی۔ ہماری جانیں جا سکتی ہیں لیکن ابو بکر صدیق سے کبھی وفا ختم بول کے، میں بغیر سپیکر کے بولوں، میری بھی آپ سے آواز اونچی ہے، ابو بکر صدیق سے کبھی وفا ختم نہیں ہو سکتی۔ ذرا اونچی آواز سے بول کے کہیں کہ ہماری نسبت یوں ہی نہیں ہے، ہماری نسبت آقا کے صحابہ سے یوں ہی نہیں ہے۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، نہ ابو بکر سے ہماری نسبت نہ ٹوٹ پائے گی قیامت۔ ہر امتی کو شرع صدر ہے، ابو بکر تو ابو بکر ہے، ابو بکر تو ابو بکر ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں سانپوں سے زیادہ میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں اور آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ سانپوں سے زیادہ وہ پرخطر ہے جو منکرین ابو بکر ہے۔ سانپوں سے زیادہ ڈر رہے ہو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کیجئے، ہم خاموش رہیں؟ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان ابو بکر صدیق، شان عمر فاروق، شان عثمان غنی، شان علی المرتضی۔ انہوں نے کہا کہ اختلافی تقریر نہیں کرنی۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، انتظامیہ کے سامنے کہہ دینا چاہتا ہوں، اگر صدیق اکبر کی خلافت کو بیان کرنا اختلاف ہے تو پھر جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی خلافت کو بیان کرنا، ان کی شان بیان کرنا، ہم نے یہ اپنا مشن بنا لیا ہے۔ تم صحابہ کرام کے متعلق جو کچھ کرتے رہو، ہم انشاءاللہ اپنی آخری سانسوں تک صحابہ کا دفاع کرتے رہیں گے۔ اور کیا کہتا ہے زید؟ سانپوں سے زیادہ وہ پرخطر ہے، سانپوں سے زیادہ وہ پرخطر ہے جو منکرین ابو بکر ہے۔ سینے باطل زیر و زبر ہے، ابو بکر تو ابو بکر ہے، ابو بکر تو اللہ کی قسم میرا دل کرتا ہے، میں کہتا ہوں قاری صاحب بھی ہیں یہی کہتے رہیں کہ ابو بکر تو ابو بکر ہے۔ ابو بکر وہ پہلا مددگار، وہ پہلا سپاہی جسے نبی نے ہر قدم پہ دعا دی، وہ شان صداقت، وہ شان وفا، فرشتے اسی کی اداؤں نمازوں دعاؤں پہ عاشق، وہ نبیوں سے کم تر، ہم نبیوں سے اونچا کسی کو نہیں مانتے۔ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا۔ وہ کون؟ وہ پہلا مددگار، وہ پہلا سپاہی۔ اب اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جنہوں نے ہجرت کی اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نبی کے ساتھ سب سے پہلے ہجرت کس نے کی تھی؟ سب سے پہلے کس نے ہجرت کی تھی؟ ایک روایت میں اس جمعے کے اندر ضلع گجرات میں بیان کر رہا تھا، حضرت حسن حسین کی سیرت کے متعلق بتا رہا تھا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی پاک کبھی اس کندھے پہ حسن کو اٹھاتے، کبھی اس کندھے پہ حسین کو اٹھاتے، کبھی حسن کو چومتے، کبھی حسین کو چومتے۔ میں نے کہا کہ میرے عقیدے کا تخیل دیکھ، میرے عقیدے کا حسن دیکھ۔ میں نے کہا میں اسے بھی مانتا ہوں جس کو جملہ سمجھ آئے گا وہ کہے گا سبحان اللہ۔ میں نے کہا کہ میں اسے بھی مانتا ہوں جس کو نبی نے کندھوں پہ اٹھایا۔ میں نے کہا میں اسے بھی مانتا ہوں جس نے خود وجود نبوت اٹھایا۔ میں نے کہا میں اسے بھی مانتا ہوں۔ وہ وقت یاد کرو جب ابو بکر صدیق نے نبی کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا۔ ادھر سے
حسن حسین کو اٹھایا، ذرا میرے عقیدے کا حسن دیکھ، میرے عقیدے کا تخیل دیکھ، میں کہتا ہوں حسن بھی برحق، حسین بھی برحق، لیکن ابو بکر صدیق بھی برحق۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا، علماء کرام بھی کثیر تعداد میں تشریف فرما ہیں، اب آپ کے سامنے انشاءاللہ ایک آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، اگر کبھی سیدنا ابو بکر صدیق کی خاطر جان دینی پڑی تو جان دیں گے، جان دیں گے۔ وہ ہاتھ کھڑا کریں جو کہتے ہیں، کھڑے ہو جائیں، بلکہ کھڑے ہو جائیں، جو کہتے ہیں کہ صدیق اکبر کے لیے کل بھی ہماری جانیں قربان تھی، صدیق اکبر کے لیے آج بھی ہماری جانیں قربان ہیں۔ میں ان بغیرتوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، امت مسلمہ کے نوجوان جاگ چکے ہیں، وہ آج یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صدیق کے لیے کل بھی ہمارا خون حاضر تھا، صدیق کے لیے آج بھی ہمارا خون حاضر ہے، صدیق کے لیے کل بھی ہمارے بچے قربان تھے، صدیق کے لیے آج بھی ہمارے بچے قربان ہیں، صدیق کے لیے کل بھی ہمارا مال قربان تھا، صدیق کے لیے آج بھی ہمارا مال قربان ہے، اور قیامت تک اور جب تک ہماری جان ہے ہم صدیق کا دفاع کرتے رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا یہ محفل سجانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اب تشریف لاتے ہیں شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفسر قرآن شیخ الحدیث دار الحدیث محمدیہ حضرت مولانا عبدالرشید ریاستی صاحب۔